دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم دیا عشق نبی کا ہے جلایا اہل سنت نے دیا عشق نبی کا ہے جلایا اہل سنت نے نبی کے دین کا ڈنکا بجایا اہل سنت نے دیا عشق نبی کا ہے جلایا اہل سنت نے نبی کے دین کا ڈنکا بجایا اہل سنت نے پلا کر جام قرآنی مٹا کر نقش شیطانی پلا کر جام قرآنی مٹا کر نقش شیطانی دلوں کو نور ایمان سے بسایا اہل سنت نے دیا عشق نبی کا ہے جلایا اہل سنت نے نبی کے دین کا ڈنکا بجایا اہل سنت نے آیات قرآن سے بھی رسالت کی زبان سے بھی آیات قرآن سے بھی رسالت کی زبان سے بھی صداقت کا لقب ہر سو ہے پایا اہل سنت نے آیات قرآن سے بھی رسالت کی زبان سے بھی صداقت کا لقب ہر سو ہے پایا اہل سنت نے دیا عشق نبی کا ہے جلایا اہل سنت نے ادب ازواج و اولاد نبی کا دین ہے اپنا ادب ازواج و اولاد نبی کا دین ہے اپنا علم حب صحابہ کا اٹھایا اہل سنت نے ادب ازواج و اولاد نبی کا دین ہے اپنا علم حب صحابہ کا اٹھایا اہل سنت نے نبی کے دین کا ڈنکا بجایا اہل سنت نے حسنین علی کی بھی ابوین نبی کی بھی حسنین علی کی بھی ابوین نبی کی بھی سبق زہرا کی عظمت کا پڑھایا اہل سنت نے حسنین علی کی بھی ابوین نبی کی بھی سبق زہرا کی عظمت کا پڑھایا اہل سنت نے دیا عشق نبی کا ہے جلایا اہل سنت نے نبی کے دین کا ڈنکا بجایا اہل سنت نے ابو بکر و عمر کا بھی عثمان و حیدر کا بھی ابو بکر و عمر کا بھی عثمان و حیدر کا بھی مشن ان چار یاروں کا چلایا اہل سنت نے ابو بکر و عمر کا بھی عثمان و حیدر کا بھی مشن ان چار یاروں کا چلایا اہل سنت نے نبی کے دین کا ڈنکا بجایا اہل سنت نے نبی کی پاک نسبت پر جو ہر دم تان کرتا ہے نبی کی پاک نسبت پر جو ہر دم تان کرتا ہے
ایسا مفتری سوری چڑھایا اہل سنت نے، نبی کے دین کا ڈنکا بجایا اہل سنت نے، روافض کے، خوارج کے، یہود و نجد و فارس کے، روافض کے، خوارج کے، یہود و نجد و فارس کے دلالت کے قلعوں کو ہے گرایا اہل سنت نے، روافض کے، خوارج کے، یہود و نجد و فارس کے دلالت کے قلعوں کو ہے گرایا اہل سنت نے، دیا عشق نبی کا ہے جلایا اہل سنت نے، نبی کے دین کا ڈنکا بجایا اہل سنت نے۔ عدو سب بھاگ جاتے ہیں اور اپنے منہ کی کھاتے ہیں، عدو سب بھاگ جاتے ہیں اور اپنے منہ کی کھاتے ہیں، نعرہ تحقیق کا جب بھی لگایا اہل سنت نے، عدو سب بھاگ جاتے ہیں اور اپنے منہ کی کھاتے ہیں، نعرہ تحقیق کا جب بھی لگایا اہل سنت نے، دیا عشق نبی کا ہے جلایا اہل سنت نے، نبی کے دین کا ڈنکا بجایا اہل سنت نے۔ بدل سو بھیس آتا ہے لٹیرا جب بھی ایمان کا، بدل سو بھیس آتا ہے لٹیرا جب بھی ایمان کا، رخ باطل سے پردے کو ہٹایا اہل سنت نے، کہے غوث جلی جن کو، کہے داتا علی جن کو، کہے غوث جلی جن کو، کہے داتا علی جن کو، بحمد اللہ انہی مرشد بنایا اہل سنت نے، کہے غوث جلی جن کو، کہے داتا علی جن کو، بحمد اللہ انہی مرشد بنایا اہل سنت نے، دیا عشق نبی کا ہے جلایا اہل سنت نے، نبی کے دین کا ڈنکا بجایا اہل سنت نے۔ قرآن اپنا صحیفہ ہے، امام ابو حنیفہ ہے، قرآن اپنا صحیفہ ہے، امام ابو حنیفہ ہے، شعور دین بریلی سے جگایا اہل سنت نے، قرآن اپنا صحیفہ ہے، امام ابو حنیفہ ہے، شعور دین بریلی سے جگایا اہل سنت نے، دیا عشق نبی کا ہے جلایا اہل سنت نے، نبی کے دین کا ڈنکا بجایا اہل سنت نے، نبی کے دین کے صدقے، جلال الدین کے صدقے، نبی کے دین کے صدقے، جلال الدین کے صدقے، سکہ پوری دنیا میں جمایا اہل سنت نے، دیا عشق نبی کا ہے جلایا اہل سنت نے، نبی کے دین کا ڈنکا بجایا اہل سنت نے، کہیں رومی غزالی ہے، کہیں آصف جلالی ہے، کہیں رومی غزالی ہے، کہیں آصف جلالی ہے، جہان علم و حکمت کو سجایا اہل سنت نے، دیا عشق نبی کا ہے جلایا اہل سنت نے، نبی کے دین کا ڈنکا بجایا اہل سنت نے، کمر کو توڑنے ہر ملحد و گستاخ و بیدی کی، کمر کو توڑنے ہر ملحد و گستاخ و بیدی کی، عابد کو بھی پرواہ ہے چڑھایا اہل سنت نے، کمر کو توڑنے ہر ملحد و گستاخ و بیدی کی،
طریقہ ہے، جلایا اہل سنت نے، نبی کے دین کا ڈنکا بجایا اہل سنت نے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وجہ الکریم کی حمد و ستائش اور اس کے پیارے محبوب، دو جہاں کے مطلوب، مالک کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں عدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ روح پرور، پرخلوص، پر رونق اور پر وقار اجتماع جو سنی کانفرنس کے نام سے موسوم ہے، ہمارے چودھری محمد اشرف کھوکھر صاحب، ان کے پسران، ان کے عزیزان اور پوری کھوکھر برادری آج مبارکباد کی مستحق ہے، جنہوں نے اس عظیم الشان کانفرنس کا اہتمام و انصرام کیا۔ اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس کو محبت کے دیوں کو روشن کیا، غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے سید المرسلین جناب رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے مسلک اہل سنت کا پرچار کرنے کے لیے اور اپنا بیڑا پار کرنے کے لیے ہر سنی کو تیار کرنے کے لیے سنی کانفرنس کے نام سے آج اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا۔ جملہ مہمانان گرامی، پیران عظام، علماء کرام، نعت خوانان، شیر لسان اور آپ سارے عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء کرام، بندہ ناچیز تمام کو اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کٹائی کا موسم ہے اور ماہ رمضان المبارک بالکل قریب آ چکا ہے۔ آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے آج کی اس محفل پاک میں اور کانفرنس میں اپنی جو حاضری لگوائی ہے
یقیناً یہ دنیا اور آخرت کی بہت بڑی کمائی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو سننا، قرآن پاک کی آیات کو سننا اور سمجھنا، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سننا، اس کا کتنا بڑا درجہ ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم المرتبہ صحابی حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوس ساعت ان مذاکرۃ العلم، جہاں پر علمی بحث ہو، قرآن و سنت کے دلائل سے مرصع مذاکرہ ہو، وہاں پر بیٹھنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک گھڑی کے لیے فضیلت اور اہمیت اس حد تک بیان کی گئی، فرمایا خیر من مئات الف رکعت۔ اس روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک لاکھ رکعت نماز نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ زور سے کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، تو فرمایا خیر من مئات الف رکعت، مئہ اور الف، 100 اور 1000، اور 100 کو 1000 سے ضرب دیں تو کتنا بنتا ہے؟ 1,00,000 رکعت نماز نوافل پڑھنے سے اہل حق، اہل سنت و جماعت کے علمی مذاکرہ میں بیٹھنا، تدارس علمی میں بیٹھنا، فرمایا یہ ایک لمحے کے لیے ان 1,00,000 رکعتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَخَيْرٌ مِّن مِّئَةِ أَلْفِ تَسْبِيحَةٍ، 1,00,000 تسبیحات سے بھی بہتر ہے۔ رب ذوالجلال کی تسبیح بیان کرنا بہت بڑا وظیفہ ہے، لیکن پروردگار جل شانہ کو اپنے قرآن اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے، ان کے ابلاغ اور ان کی تبلیغ سے رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے جو اپنی طرف سے اپنی رحمتوں کا اظہار کیا اور اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس اہمیت کو اجاگر فرمایا، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آگے امت کے سامنے اس بات کو بیان فرمایا کہ 2 انعام تو یہ ہیں، 1,00,000 نماز نوافل کی ادائیگی۔ مل کر توجہ کرو، اس لیے سنا رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کھوکھروں نے کس موسم میں جلسہ رکھ دیا ہے، گندم کی کٹائی کا موسم ہے، سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک تو استقبال رمضان المبارک ہے، ماہ رمضان المبارک کا استقبال ہو جائے گا، اور دوسرا سننے والے کا اچھا معال ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَخَيْرٌ مِّنْ عَشَرَةِ آلَافِ فَرْسٍ يَغْزُو بِهَا الْمُؤْمِنِ، ایسے 1000
سوار گھوڑے سے بہتر ہے جس گھوڑے پر سوار ہو کے مومن جہاد کرتا ہے۔ ادھر جب اس گھوڑے کی عظمت کو بیان کیا گیا، جو گھوڑا دکھلاوے کے لیے نہ ہو، اپنی ذاتی عزت کو بڑھانے کے لیے نہ ہو، دنیا داری کے لیے نہ ہو، جہاد کے لیے ہو، ثواب کے لیے ہو، اللہ کے راستے میں، اسلام کے راستے میں جہاد کے لیے ہو، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ فرمایا وہ گھوڑا تو گھوڑا ہے، جتنا اس کو چارہ ڈالتے ہو معاشر کے دن وہ بھی تمہاری نیکیوں والے پلڑے میں آئے گا، جتنا تم اس کو پانی پلاتے ہو اس کا وزن بھی نیکیوں والے پلڑے میں آئے گا۔ اور یہ تو ہے ہی، آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَرَوْسُهُ وَبَانُهُ، وہ چارہ کھا کے وہ جہاد کی غرض سے رکھا ہوا گھوڑا جتنی لید کرتا ہے اور جتنا وہ پیشاب کرتا ہے اس کے وزن کے برابر بھی اللہ اس رکھنے والے کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو جہاد کی خاطر رکھا ہوا ایک گھوڑا، اس کا اتنا بڑا مقام ہے۔ قرآن و سنت کی وعظ و نصیحت، ابلاغ و تبلیغ، آج اہل سنت کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں نے بطور سازش ہمارے لوگوں پر ایسے نعت خانوں کو مسلط کیا جو ڈھول، میوزک اور عجب انداز میں گانوں کی طرز پر اور پھر گانوں کو نعت بنا کے پڑھتے، اور اہل سنت و جماعت ساری رات ان پہ پیسے لٹا رہے ہیں۔ غیروں نے یہ سازش کی ہے، کیوں؟ اگر تو قرآن و سنت کا درس جاری ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے، لوگوں کو اپنے عقیدے کی آشنائی ہوتی ہے، اور قیامت کو امتی کی اپنے رب کی بارگاہ سے رہائی ہوتی ہے۔ غیر یہ نہیں چاہتے، انہوں نے جان بوجھ کے محافل نعت میں ایسے نعت خانوں کو اپنی طرف سے لاکھوں روپے دے کر انہوں نے الفاظ کیا، ایسے نقیبوں کو بھرتی کیا جو شیعوں کا مذہب رکھتے ہوئے، شیعوں کے موقف کو بیان کرتے ہوئے اہل سنت و جماعت سے پیسے بھی بٹور رہے ہیں اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کا نقصان بھی کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج کی ہماری کانفرنس، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے 10 بجے کا اعلان کیا تھا اور الحمدللہ پورے 10 بجے بیان شروع ہو گیا ہے۔ گرامی قدر سامعین، باتیں بہت ساری ہیں اور یہ موضوع بڑا طویل ہے، اس واسطے میں کوشش کروں گا کہ ساری چیزوں کو جو ضروری باتیں کرنے والی ہیں وہ آپ سے شیئر بھی کروں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت کا خیال بھی رکھا جائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ احکم الحاکمین جل شانہ نے اس میں معاشر کے دن کا ذکر فرمایا۔ کون سے دن کا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن جس دن کچھ چہرے سیاہ، کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی جو حق والے ہوں گے ان کے چہرے سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے اور روشن اور منور ہوں گے، اور جو باطل والے ہوں گے معاشر کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ ان دو گروہ
جل شانہ نے لاہور کتاب میں فرمایا جن کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے اس دن، اگرچہ دنیا میں ان کی رنگت سفید بھی ہو مگر لانتے پڑھ پڑھ کے ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، تو فرمایا ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا ایمان لانے کے بعد پھر تم کافر ہو گئے؟ کلمہ پڑھا بھی تھا، اقرار کیا بھی تھا، ایماندار ٹھہرے بھی تھے، اور ایمان لانے کے بعد پھر تم نے کفر کیا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکھو وہ عذاب جو تم کفر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرمائے گا دوسری طرف جن کے چہرے سفید ہوں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ جن کے چہرے سفید ہوں گے یعنی کامیاب ہوں گے، عشر کے دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، رب ذوالجلال کی طرف سے ان پر یہ انعام ہوگا فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں سانس لے رہے ہوں گے، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ آیت کریمہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کو بیان فرمایا، قرآن پاک کے اندر تو موجود ہے، جب اس کی تفسیر کی گئی کہ کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوئے، کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوئے، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ جانتے ہیں حضرت عباس حضور کے عم محترم چچا جی ہیں، ان کے شہزادے، آپ یہ روایت فرما رہے ہیں سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارگاہ سے قرآن و سنت کا علوم حاصل کرنے والے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یوم تبیض وجوہ یعنی یوم القیامہ، فرمائے ایک بات تو یہ ہے اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے، حین تبیض وجوہ اہل سنت والجماعت، جو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے چہرے چمکدار ہوں گے، سفید ہوں گے، آپ نے فرمایا یہ چہرے اہل سنت و جماعت کے ہوں گے۔ تسود وجوہ اہل البدعۃ والضلالہ، اہل بدعت گمراہ لوگوں کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، چونکہ وہ رزلٹ کا دن ہے، نتیجے کا دن ہے، تو آٹومیٹکلی جو لوگ اس دن کامیاب ہوں گے ان کے چہروں کو دیکھ کے بھی پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے عقیدے اور عمل کو پروردگار نے قبول فرمایا ہے، اس لیے ان کے چہروں پہ نور برسایا ہے۔
اور دوسرے قسم کے لوگ اہل بدعت، ایک ہے عمل کے اعتبار سے بدعت اور ایک ہے عقیدے کے لحاظ سے بدعت۔ عملی طور پہ اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کی معافی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو عقیدے کا بدعتی اور گمراہ ہے اس کے لیے کوئی معافی، بولو اس کے لیے کوئی معافی۔ یہ تفسیر ابن کثیر سے بڑے اختصار کے ساتھ میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کی، اور باقی یہ کتابیں یہ باقاعدہ آپ کے سامنے باری باری میں ہر کتاب نہیں کھولوں گا، کوشش کروں گا جتنی بات مختصر ہو سکے۔ لہذا ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جس کی تفسیر آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس جنہوں نے قرآن سرکار سے سیکھا ہے وہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں سنی حق پر ہیں تو بعض لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے، یہ بھی اپنی بات کر رہے ہیں۔ ہم اپنی بات نہیں کر رہے، ہم بات قرآن و سنت کی کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا طبیعت و وجوہ اہل سنت والجماع، معاشر کو بھی جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، حشر کے میدان میں جن کے چہروں پہ نور برس رہا ہوگا، انہیں آج اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ فرمایا بے شک میں ضرور توبہ قبول فرمانے والا ہوں۔ پروردگار فرما رہا ہے بندوں کو مایوس نہ ہونا، میں توبہ قبول فرمانے والا ہوں۔ کس کی؟ بخشنے والا ہوں کس کو؟ لمن تابا، جس نے توبہ کی، وہ آمنا اور ایمان لایا، وہ عامل صالحاً اور نیک کام کیے۔ توبہ بھی کی کفر سے، ایمان بھی لایا، اور کام کیسے کیے؟ اعمال صالحہ۔ اس سے آگے تو کوئی بات نہیں ہوتی، بندہ مومن بھی ہو، کلمہ گو بھی ہو، اور کام بھی اچھے کرتا ہو، صالح عمل کرتا ہو، تو عمومی طور پہ تو یہی دیکھا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے رب ذوالجلال نے فرمایا ثم اهْتَدَىٰ، کلمہ بھی پڑھتا ہو، نیک عمل بھی کرتا ہو، اور یہ سارا کوئی تب ہے جب ہدایت پر ہو، ثم اهْتَدَىٰ، ہدایت والا ہو۔ تو یہ ہدایت والا پروردگار نے کس کو قرار دیا ہے؟ توجہ ہے تو میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ہدایت والا کون ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں سارے ہی صحیح ہیں، وہ بھی تو نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی روزہ رکھ رہا ہے، فلاں بھی اللہ کا بندہ ہے، فلاں بھی اللہ کا بندہ ہے، آپ نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو میں کہتا ہوں بھائی غصے کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے، رسول اللہ کے فرمان کی بات ہے۔ قرآن حضور پہ نازل ہوا ہے اور حضور نے صحابہ کو پڑھایا ہے، چلتے چلتے ہم تک آیا ہے، ہم نے تمہیں پڑھ کے سنایا ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں، کیا فرمایا؟ قال ثم استقام لفرقۃ السنۃ والجماعۃ، فرمایا کلمہ بھی پڑھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، اور عقیدہ سنیوں والا ہو، ورنہ یا رسول اللہ
گرامی قدر سامعین، لہذا پتہ چلا پروردگار کی بارگاہ میں ہدایت والا کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا